السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لائی ہوں رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 30۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ ٹرائل روم کا دروازے پر اپنا بوت والا پاؤں مارتے ہوئے دھاڑ سے دروازہ کھولتے۔ دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ زمر خان دیوار کے ساتھ لگے کپڑے ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس طرح اندر آنے کی؟ اوقات جانتے ہو اپنی؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈریس زمین پر پھینکتے ہوئے اسے شعلہ پار نگاہوں سے گھورتے ہوئے چیخ تھی۔ اپنی چادر وہ اتار کر ہینگر پر لٹکائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے سامنے بغیر چادر کے فٹنگ والی سیاہ فراک میں کھڑی تھی، جس میں اس کے شعلہ بار بدن کی خوبصورتی پوری طرح اجاگر ہو رہی تھی۔ نقوش تو قیامت تھے ہی، بدن بھی قیامت تھا۔ التمش سے دیکھتی ناگواری سے نگاہیں پھیر کر رہ گیا تھا۔ اصولاً تو اسے چادر سے اپنا وجود ڈھکنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے سامنے کھڑی سے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اندر آنے کی؟ وہ التمش خانزادہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ اپنی اوقات اور حیثیت اچھی طرح جانتا ہوں، ہمت مجھ میں بہت ہے، بہت کچھ کرنے کو، مگر آپ بتائیں، آپ اپنی حیثیت مقام جانتی ہیں؟ کیا کر رہی تھی پھر آپ یہ؟ وہ زمر خان کے قریب ہوتے اس کے اعتراف میں دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کو خود کے اتنے قریب دیکھتے اس کی سانسوں میں آگ بھڑکی تھی، آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارے زمر خان کے اتنے قریب آنے کی؟ گولیوں سے تمہارا وجود خون ڈالوں گی اگر دوبارہ میرے اتنے قریب آئے۔ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑے اسے خود سے دور دھکیلتی غرائی تھی۔ التمش خانزادہ پیچھے کو ہوتے اپنی کنپٹی سے ہلاتے ہوئے اپنی رگوں میں بھڑکتے خون پر قابو پانے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ مقابل کی اتنی تذلیل پر کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھتا، مگر وہ دوری سہ سکتا تھا، مگر اس پر کسی کی نگاہیں نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ کسی کو دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پاگل جنونی تھا۔ مقابل کے لیے باہر نکلو، مجھے چینج کرنا ہے۔ زمر خان اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آپ چینج نہیں کر سکتی۔ وہ زمین پر نگاہیں گاڑے گہرے سانس لیتے سردتل لہجے میں بولا۔ How dare you? Who are you to stop me from all this? You bloody ruler idiot! تم ہوتے کون ہو مجھے ان سب سے روکنے والے؟ You bloody ignore! گنوار! وہ انگلش میں بولتے غصے سے گھبرائی۔ I know my place and my status. I am more educated than you and I speak better English than you. I don't tolerate insult nor I give insult. I respect you a lot, but I will not tolerate any abuse. So think carefully before speaking in the future. اپنی اوقات میں حیثیت میں جانتا ہوں، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، انگلش بھی آپ سے اچھی بول لیتا ہوں، گالی نہ سنتا نہ دیتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، مگر گالی نہیں سنوں گا، اس لیے آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ التمش خانزادہ انگلش میں بولتے ہوئے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ کیا کرو گے تم؟ کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ تمہارے جیسے کئی گارڈز اور زاویار خانزادہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ زمر خان نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے شعلہ بار لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ زاویار خانزادہ میرے جیسے کسی گارڈ کی آپ کے نزدیک پرچھائی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ التمش خانزادہ پر اعتبار کرتا ہے، اسی لیے آپ کو میرے ساتھ اتنی دور بھیج دیا، ورنہ کبھی بھی آپ اس حویلی سے باہر نہ نکل سکتی۔ التمش خانزادہ اس کی طرف دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ التمش خانزادہ کی بات پر زمر خان نے اپنی سانس باہر خارج کرتے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی تھی۔ چادر اوڑھیے، باہر نکلیے، ورنہ آئندہ کہیں بھی لے کر نہیں جاؤں گا۔ التمش خانزادہ نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں؟ میں یہاں چینج کر سکتی؟ وہ اس کی طرف دیکھتی اپنی ٹون درست کرتے جھنجھلائی تھی۔ جانتی تھی زاویار خانزادہ التمش کے بغیر اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ زاویار خانزادہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی، اس کی موجودگی میں وہ اپنی گردن تک نہیں اٹھا سکتی تھی، تو جا کے سر سے چادر بھی سرکاتی۔ زاویار خانزادہ کے سامنے اس کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ سنا تو ہوگا گھر سے باہر کپڑے اتارنے والی عورت پر لعنت برسائی گئی ہے۔ وہ زمین پر پڑا ڈریس دیکھتے شرربار لہجے میں بولا۔ ہاں اچھا، زمر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہنسی تھی۔ التمش خانزادہ نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ تو پھر تم سب مردوں پر بھی خوب لعنت ہونی چاہیے جو ہنی مون پر اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زمر کی بات کا مطلب سمجھتے التمش خانزادہ کی رنگت سرخ انار ہوئی تھی۔ وہ اتنی بے باکی سے یہ کہہ دے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم ایسا کرنا، تم اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون پر لے کر نہ جانا۔
جب تم اسے کپڑے نہیں اتارنے دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے سرخ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہنسنے سے اس کی گلابی رنگت سرخ ہونے لگی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی پچھلی گردن سہلاتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ وہ اپنی بے باک باتوں سے اس کا میٹر گھما چکی تھی۔ چادر اوڑھیے، باہر آئیے۔ آپ یہاں پر کیا کچھ کر رہی ہیں؟ ایک ایک رپورٹ خان کے پاس جائے گی، پھر کیا ہوگا آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ خان کو بھی یہ سب پسند نہیں ہے، اور سختی سے کہتے دروازے سے چٹکی کھول کر چلا گیا تھا، چٹکنی کھول کر چلا گیا تھا۔ ایک سیکنڈ، میں باہر ہوں، آپ ورنہ دوسرے سیکنڈ خان کو کال چلی جائے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ زمر خان نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دل ہی دل میں زاویار خانزادہ کو گالیاں دیتے چادر اوڑھتے باہر نکل آئی تھی۔ زمر خان باہر آتے التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے ڈریسز کے ریک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے کندھے پر شال چھٹکتے اس کے پیچھے بڑھا۔ 20 ڈریسز اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے کاؤنٹر پر پہنچا دو۔ التمش کو گھورتے سیلز مین کو حکم دیتے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیمنٹ کر کے یہ میرا کارڈ اور یہ تمام ڈریسز میرے کارڈ کو دے دینا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑا سیلز مین کو اپنا کریڈٹ کارڈ پکڑاتے التمش خانزادہ کو دیکھتے بولی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے قریب کھڑا سر سپاٹ انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے شاپ سے نکل آئی تھی۔ التمش خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اسے شاپ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ جلدی کرو، التمش سیلز مین کو غصے سے دیکھتے غصے سے گرجا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ڈریسز کا بل بناتے کارڈز سیف پن کرتے سوائپ کرتے التمش خانزادہ کو کارڈ پکڑایا۔ التمش خانزادہ ڈھیروں ڈریسز کے پیکٹ پکڑے باہر آیا۔ وہ باہر کہیں نہیں تھی۔ التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھے۔ چلیے، التمش خانزادہ نے اسے دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے، زمر خان نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی شاپنگ بیگس میں نہیں اٹھا سکوں گا، التمش خانزادہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ اتنی باڈی دکھانے کے لیے بنائی ہے، اور میں نے تو سنا تھا التمش خانزادہ بہت بہادر ہے، زاویار خانزادہ کی طرح دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے موت دیتا ہے۔ تم تو چند شاپنگ بیگس نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اسے تپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی رگوں میں دوڑتا خون 100 سینٹی گریڈ پر بوائل ہوا تھا۔ پورے وجود کی رگیں بری طرح ظاہر ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کسی بھی لمحے اس کا میٹر شارٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایک دم وہ رکا تھا۔ ایک لڑکا سامنے سے آتا زمر کے پاس سے گزرا تھا۔ التمش خانزادہ نے تیزی سے زمر کی طرف بڑھتے شاپنگ بیگز زمین پر پھینکتے ہوئے اس کی کلائی بے دردی سے دبوچی۔ التمش! وہ التمش کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیکھتے چیخی تھی۔ شش، آواز نیچے، ورنہ گاڑی تک لے جانے سے پہلے گولی مار دوں گا۔ التمش خانزادہ نے گھبراتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی بند مٹھی بے دردی سے کھولی۔ اس کی ہتھیلی سے کارڈز نکال کر التمش خانزادہ نے کارڈ دیکھا جو کسی پروڈکشن ہاؤس کا تھا۔ اس نے وہ کارڈ پڑھتے الجھن بھری نگاہوں سے زمر خان کو دیکھا۔ کیا ہے اس کارڈ میں؟ ہاں بتاؤ مجھے، زمر خان نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے غصے سے دہکتے لہجے میں پوچھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر شک کرنے والے، میری کلائی پکڑنے والے؟ یہ کارڈ مجھے زمین پر پڑا ملا تھا، جسے اٹھا کر پکڑ لیا، اور تم سمجھ رہے ہو مجھے کسی نے دیا ہے؟ اتنا ہلکے کردار کا سمجھتے ہو مجھے؟ تم جیسے چھوٹے لوگوں کا کردار نہیں ہوتا۔ مگر زمر آلیان خان کا نہ صرف سٹیٹس اونچا ہے بلکہ کردار بھی اونچا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اس کے منہ پر مارتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تمام شاپنگ بیگز زمین سے اٹھاتے زمر خان کی طرف بڑھا۔ زمر آریان خانزادہ کے آفس کے کمرے کا دروازہ ناک کرتے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے آفس میں داخل ہوتے دیکھتے لب کھینچے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے، اسے خون نشان نگاہوں سے سبز آنکھوں سے گھور کر دیکھا، دیکھتے سوالیہ انداز میں آئی برو چکائے۔ وہ تین دن بعد ہاسپٹل آیا تھا۔ وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسے اپنے سامنے آنے سے منع بھی کر رکھا تھا۔ جے کے مر چکا تھا، اب اسے اس ناپاک وجود سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ زرمش کہیں نہ کہیں اس کی حقیقت سے واقف تھی۔ فرنانڈس کو اس نے مارا، اور اس کی اور ازلان کی حقیقت سے واقف تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ جے کے ہاتھ لگے، جے کے اس کی اصل شناخت سے واقف ہو سکے۔ اب جے کے مر چکا تھا، اسے سامنے کھڑے حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی سے کوئی مطلب نہیں تھا، جس کی آنکھوں سے رنگت سے بھی اسے نفرت تھی۔ وہ زرمش کو سرد نگاہوں سے گھورتے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت لائٹ گرے جینز پر لائٹ گرے سیلف لائننگ میں شرٹ پہنے ہوئے تھا۔
کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ کیا کہا تھا ڈاکٹر ماہین کے پاس سے ہلا مت کرو؟ آریان خانزادہ نے سرد و سپاٹ نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے تھے۔ وہ ڈارک پرپل کلر کی اسٹائلش ہی لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس کے نیچے بیل شیپ میں ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ سر پر پرپل کلر کا سمپل سا پیور کا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ میک اپ میں ہونٹوں پر وہ چمکتا ہوا گلاس لگائے ہوئی تھی۔ گال جو اس کی قید میں زرد ہوئے تھے اب گلاب کی طرح سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے اس کے خوبصورت نقوش کو سرد سپاٹ مگر گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھیں مقابل کے آرس پر مرکوز تھیں جن کی سرخ رنگت اسے بری طرح چبھ رہی تھی۔ شاید اس نے میک اپ کر رکھا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے سرد گھورتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ مقابل کے گالوں پر اسے مصنوعی رنگ برداشت نہیں ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن کے آگے اسے سہلائی۔ بولو کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ آریان خانزادہ نے اس کی خاموشی پر کرسی پر سیدھے ہوتے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ زور سے مارے تھے۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں تھرتھرائی تھیں۔ زرمش اس کے ٹیبل پر ہاتھ مارنے پر بری طرح اچھلی تھی۔ مجھے اپنا موبائل چاہیے تھا۔ زرمش نے بمشکل کہتے ٹیبل پر رکھ کے اپنا موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ آریان خانزادہ نے ٹیبل پر نگاہیں دوڑائیں جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ نہ تمہیں اور نہ تمہارا موبائل یہاں دیکھوں میں۔ آریان خانزادہ غصے سے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے گھرایا تھا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے اس کے لبوں سے دستکاری نکلی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ ان بیلنس ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں میں بری طرح درد ہوا تھا۔ جو کچھ دن پہلے مڑا تھا وہ دیوار سے ٹیک لگائے سسکتے ہوئے تھوڑا سا اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ دوپٹہ سر سے پھسلتے کندھے پر جھول رہا تھا۔ اس کے جھکنے پر آریان خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ جھکنے سے اس کے سینے کی گہرائیاں واضح ہو رہی تھی۔ دوپٹہ اوڑھو اپنا، غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے گھرایا۔ زرمش نے اس کی بات پر سیدھا ہوتے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر لیا۔ وہ آریان خانزادہ کے نگاہ خود پر پڑتے محسوس کر چکی تھی۔ رنگت خون چلکانے لگی تھی۔ آرس کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی، سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ بلڈ فش بیسٹ کی نگاہ اپنے بدن پر اسے تیر کی طرح چبھی تھی۔ اس کا بس چلتا وہ ان سب آنکھوں کو نوچ ڈالتی مگر اپنے چہرے پر ان سب آنکھوں کی نگاہ پڑنے نہ دیتی۔ اسے مقابل سے جتنا خوف آتا تھا اتنی نفرت بھی تھی۔ اپنے غمزدہ دن اس نے بے پردہ اس کی پناہوں میں گزارے تھے۔ اتنا خوف، اتنی دہشت تھی اسکیریسٹ اینیمل کی کہ وہ اپنا آپ بھول جاتی تھی۔ ساحر خان کی موت کا غم اور مقابل کے ذہنی ٹارچر کرنے کی اتنی ذہنی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی تھی وہ بلڈ فش بیسٹ کی دہشت اور اس کے تھپڑوں سے وہ آج بھی سو نہیں پاتی تھی۔ مقابل کا اتنا خوف تھا اسے کہ اسکول میں کسی بچے کی طرح یہاں سے اس کی ہر بات کی اجازت لینی پڑتی تھی، یہاں تک اپنا موبائل تک اس کے پاس رکھوانا پڑتا تھا۔ بے بسی یہ تھی کہ مقابل کی دہشت اس کی رگ رگ میں سمائی تھی۔ وہ اسی دہشت میں اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ سامنے بیٹھے بلڈ فش بیسٹ کی سبز آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے شرارے دیکھ سکتی تھی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیوں اس پر اپنا حق جتاتا تھا۔ اپنی نفرت بھری اس قید سے اسے آزاد ہی نہیں کرتا تھا مگر وہ اس قید سے چھٹکارے کا طریقہ اب وہ سوچ چکی تھی۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں اس کے آرس پر تھیں جو اب خون چلکا رہے تھے۔ زرمش نے آریان خانزادہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے کھولنے کی کوشش کرتے وہ ہڑبڑاہٹ اور گھبراہٹ میں لاک گھما گئی تھی۔ وہ بلڈ فش بیسٹ کی نگاہیں ابھی خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ زرمش نے اپنے لاک کھولنے کی کوشش کی جو اس سے ہڑبڑاہٹ اور خوف سے کھل نہیں رہا تھا۔ اس کی شرٹ بے حد سٹائلش تھی۔ بیک پر پرپل کلر کی وی شیپ میں نیٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ حد تک اس کی بیک پر سیاہ پردے کی سٹریپ واضح ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اس نے دوپٹے سے اچھی طرح کور کیا ہوا تھا مگر ہڑبڑاہٹ میں وہ دوپٹہ ہی کیری نہ کر پا رہی تھی۔ زرمش نے اپنے سلکی بالوں پر لگا کیچر کھولتے اپنے سلکی بالوں سے اپنی کمر ڈھانپی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اس کے قدموں کی دمک خود کی طرف بڑھتے محسوس کی۔ تیزی سے لاک گھمایا اور اس کی ناپ ایک بار اور گھماتے پھر اسے لاک کر چکی تھی۔ زرمش نے پلٹتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ہوتے آریان خانزادہ کو دیکھا جو اس کی طرف بڑھتے اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر ہاتھ رکھتے اسے محسوس کر گیا۔ زرمش نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا تھا۔
اتنی معصوم ہو نہیں جتنی دکھتی ہو تم مسکان۔ آریان خانزادہ نے اس کے سرخ عارض کو جلتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے عارض پر سرخ رنگ کی جل ترنگ ہوئی۔ زرمش اس کے قریب آنے پر اسے سانسیں روک کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت قریب سے اس کے عارض پر نگاہیں جمائے اپنی دہکتی سانسیں اس پر چھوڑ رہا تھا۔ کیا لگا ہے یہ گالوں پر؟ آریان خانزادہ کے سوال پر اس کی سانسیں مزید رکی تھی۔ آریان خانزادہ کے سوال پر اس کی سانسیں مزید رکی تھی۔ آج اس نے میک اپ لگایا تھا، گالوں پر بلشر لگایا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا تھا آج بھی یہ بلچرس پیس نہیں آئے گا۔ صبح سے وہ اپنے گالوں کو دوپٹے سے رگڑ رگڑ کر کئی مرتبہ صاف کر چکی تھی۔ جانتی تھی کہ مقابل کو اس کے عارض سے کوئی گہری دشمنی تھی۔ وہ اپنی قید میں سے گال چھونے سے بھی منع کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی آریان خانزادہ اس کے گالوں پر سرخی برداشت نہیں کرے گا۔ کچھ نہیں لگایا، زرمش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بمشکل سانس لیتے جواب دیا۔ سچ بتاؤ۔ آریان خانزادہ نے اس کے عارض کو خون نشان نگاہوں سے دیکھتے دروازے پر غصے سے مکہ مارا۔ دوپٹہ رگڑا تھا۔ زرمش للچتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ کا کونا آریان کی طرف بڑھاتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں؟ آریان خانزادہ نے اس کے معصومیت بھرے انداز پر دانت پیسے تھے۔ وہ جانتا تھا اتنی معصوم ہے نہیں جتنی اس کے ڈر کی وجہ سے وہ دکھائی دینے لگتی تھی۔ وہ میک اپ لگایا تھا اس لیے، زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھیگے لہجے میں بتایا۔ جب میک اپ لگا دیا تھا تو پھر دوپٹے سے رگڑا کیوں؟ آریان خانزادہ نے اس کے عارض پر گہری نگاہ ڈالتے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ دوپٹہ رگڑنے سے اس کے گالوں کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ قریب سے دکھائی دے رہا تھا اس نے کتنی بے دردی سے اپنے عارض سے یہ دوپٹہ رگڑا ہے۔ پتہ نہیں، مگر مجھے لگا آپ کو میرا میک اپ لگانا پسند نہیں آئے گا۔ مجھے تھپڑ مارو گے؟ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ مجھے کیوں نہیں پسند آئے گا تمہارا میک اپ لگانا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تھپڑ تو تمہیں اس لیے مارے تھے کیونکہ تم رائنا اور حاکم خان کی بیٹی ہو، یعنی میرے دشمن کی بیٹی۔ تمہیں تھپڑ مارنے سے میرے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اسے دور ہوتے اپنے کف کھولتے انہیں کونیوں تک پھول کر گیا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی کستوری خوشبو اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ زرمش اس کے دور ہونے پر رخ پلٹتے ہوئے لاک کھولنے لگی۔ میک اپ ہے تمہارے بیگ میں؟ آریان خانزادہ کے سوال پر زرمش کے سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ اسے میک اپ لگانے کی سزا ضرور دے گا، وہ جانتی تھی، مگر کیا وہ یہ نہیں پتا تھا۔ ہاں ہے، زرمش نے اپنا رکا سانس مشکل سے بحال کیتے مڑتے ہوئے روحانسے لہجے میں جواب دیا۔ دیٹس گریٹ، تم واقعی میں معصوم دکھتی ہو، مگر نہیں، آج کل کی لڑکیوں کے سارے گن ہیں تم میں۔ وہ اس کے بیگ پر لگی نیٹ کو یاد کرتے تپش زدہ لہجے میں انگارے چباتے اپنی چیئر کی طرف بڑھتے۔ اس پر بیٹھے ہوئے زرمش پر نگاہیں گاڑ کیا تھا۔ نکالو میک اپ اور میرے سامنے بیٹھے اپنے گالوں پر لگاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا تمہارے گال پر میک اپ ہو یا پھر کسی کا بھی لمس۔ آریان خانزادہ کو فرق نہیں پڑتا، آریان خانزادہ نے زرمش کو گھورتے زہرخند لہجے میں کہا۔ وہ مقابل سے آج ہر تعلق ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اندر بڑھتی اس پوزیشن کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا جو اس کے اندر اس نازک وجود اور اس کے گالوں کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمش اس کے حکم پر اسے بھیگی اسٹل نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میک اپ کرنے کی سزا دے گا، وہ حیران تھی۔ لگاؤ میک اپ، وہ اسے اسٹل کھڑا دیکھتے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے جلدی سے پنک لپسٹک اور چھوٹا سا مرر نکالا۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھ ایک مرر پکڑے دوسرے ہاتھ سے پنک لپسٹک لگائے گالوں پر لگائے ہاتھ سے رب کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اپنے گالوں کو خود بھی چھو رہی تھی۔ اس کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے ان گالوں سے obsession تھی۔ نفرت بھرے جنون میں وہ ان عارض سے obsessed ہو چکا تھا۔ زرمش نے آریان خانزادہ پر نگاہ ڈالی جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے جلدی سے وہ لپسٹک اپنے لبوں پر لگائی تھی۔ اس نے بیگ سے کپ کپاتے ہاتھ سے ہائی لائٹر نکالتے عارض پر لگایا۔ جو میک اپ پروڈکٹس اس کے بیگز میں تھے اس نے سارے استعمال کر لیے تھے۔ جلدی جلدی مقابل سے جان چھڑوانی تھی۔ ہو گیا میک اپ، اب جاؤں؟ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ نے اپنی سبز آنکھیں کھولیں۔ اسے دیکھتے وہ اپنی نگاہیں سے لمحے پھیر گیا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ تمکنے لگا تھا۔ اس کا دو آتشا روپ دہک اٹھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے اپنی دی ہوئی سزا پسند نہیں آئی تھی۔ زرمش بھیگی نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے اس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے نظر نہ آؤ، اور نہ میرے آس پاس نہ میرے آفس میں۔ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گاڑے برفیلے لہجے میں کہا۔
زرمش رخ پلٹے جلدی سے لاک کو گھما کر دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ زرمش کے جانے کے بعد آریان خانزادہ غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے چیئر سے اٹھا۔ جے کے مر چکا تھا، اب اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس اسپتال میں ڈاکٹر بن کر کام کرنے کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گرے کوٹ کرسی سے اٹھائے اسے بازو پر ڈالے ہوئے اپنا موبائل، گاڑی کی چابیاں اٹھائے اپنے بھاری قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ آریان خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ ایک دم وہ اسی وجود سے ٹکرایا تھا جس کے بدن سے اٹھتی سندل خوشبو آریان خانزادہ کے حواس بند کر دیتی تھی۔ وہ بہت بری طرح اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اسے بازو سے جکڑے خود سے علیحدہ کرتے خود سے دور کیا۔ زرمش کے بال اس کی شرٹ میں بہت بری طرح اٹکے تھے، کھچ پڑنے سے سسکتے ہوئے پھر سے اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ زرمش کے نرم لب آریان خانزادہ کی شرٹ سے آن ٹکرائے تھے۔ زرمش جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑکی تھی۔ اسے دیکھتے اس کے بال بہت بے دردی سے اس نے اپنے بٹنوں سے چھڑواتے ہوئے اسے گاڑی کے ساتھ بے دردی سے پٹکنے کے انداز میں لگایا۔ زرمش نے درد سے آنکھیں نیچے سسکی لی۔ آریان خانزادہ نے اتنی بے دردی سے بال چھڑوائے تھے کہ اتنے ہی بال آریان کی شرٹ کے بٹن میں اٹکتے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ درد سے سسکی لیتے آنکھیں کھولتے اس کی شرٹ پر نگاہیں گاڑ گئی تھی جہاں پنک لپسٹک کا مارک تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی شرٹ پر اس کی لپسٹک کا نشان دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتارتے دور اچھالی۔ شرٹ زمین پر گری تھی۔ اب وہ اس کے سامنے وائٹ سینڈو میں کھڑا تھا۔ زرمش کی ہراساں نگاہیں اس کے سینے سے ٹکراتے سکس پیک سے ہوتے اس کے کندھے پر لگے سٹیچز پر تھی۔ وائٹ سینڈو سے اس کی کسرتی بدن پر لگے ڈھیر سارے زخم نظر آ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اگر مقابل کو اتنے زخم آئے ہیں تو زخم دینے والا تو اس نے قیمہ بنا دیا ہوگا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی۔ آریان خانزادہ سے یوں بھاگتے ہوئے دیکھتے اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حیدر خان کی گاڑی سے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پچھلے گیٹ کی طرف سے آ کر کہاں جا رہی تھی؟ وہ اپنی گاڑی کی چھت پر مکہ مارتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زرمش پچھلی سڑک کی طرف بڑھتے جتنا تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ بلتھرس بیسٹ نے اب تک جتنے قتل کیے تھے، اس کے سامنے جتنے آدمیوں کو بے دردی سے مارا تھا، ان سب کا قیمہ بنایا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی دہشت پھر سے اس کے پور میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے نازک وجود کی رفتار دیکھتے ہوئے گہرے سانس لیتے جبڑے بھینچتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ تھا تو نازک مگر بڑا خطرناک۔ وہ اسے اپنے پیچھے دوڑائے اس کے سٹیچز لمحوں میں ادھیڑ چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے گہرا سانس لیتے پسینے سے تر ہوتے ہوئے اپنے پیٹ کی طرف نگاہ کی۔ اس کی سینڈو رنگدار ہو چکی تھی۔ اس نے شرربار خونہ شام نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ وہ اس خطرناک اور سنسان سڑک پر پاگلوں کی طرح برق رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کی پھرتیاں دیکھتے حیران تھا۔ اس کے سامنے سانسیں روک لیتی مگر اب ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی چھلاوا ہو۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سڑک پر اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اسی سڑک پر تو وہ اسے تنہا ملی تھی۔ اگر وہ اسے ساتھ لے جا سکتا تو کوئی بھی اسے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ وہ اپنی اب پوری قوت لگا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ پیٹ میں اٹھتے جان لیوا درد کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ آج اس ناپاک وجود کے بخیے ادھیڑنا چاہتا تھا جو رات کے اندھیرے میں سیاہ چادر میں لپٹی بھاگ رہی تھی۔ چادر تک اب اس کے وجود سے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ آج اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے اس گھنے جنگل میں زندہ زمین میں گاڑ کے زرمش نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آریان خانزادہ کو اپنے پیچھے آتے دیکھتے اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا تھا۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں خوف کی رمق مزید گہری ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی سینڈو خون سے تر تھی۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال سردی میں پسینے میں تر تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی طرف بھاگتے آ رہا تھا۔ وہ انسان تھا کہ یا سچ میں وہ بلتھرس بیسٹ ہی تھا یا کچھ اور ہی تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے خوف سے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ پیچھے سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ زرمش نے مڑتے ہوئے دیکھا۔ لالا حیدر خان کو دیکھتے زرمش کے حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خانزادہ حیدر خان کو دیکھتے اسی لمحے درخت کی اوٹ میں ہوتے درخت کے تنے سے ٹیک لگا گیا۔ حیدر خان جلدی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو بیٹا؟ حیدر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تشویش سے پوچھا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے گھبراتے ہوئے پیچھے مڑتے دیکھا۔ آریان خانزادہ کو وہاں نہ پا کر وہ گہرے سانس لیتے حیدر خان کے سینے سے آن لگی تھی۔ لالا آپ آئے نہیں تو وہ آپ کا انتظار کرتے کرتے اس طرف آ گئی تھی۔
وہ حیدر خان کی شرٹ مٹھی میں جکڑے بے ترتیب سانسوں سے بولی۔ بھاگ کیوں رہی تھی؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ حیدر خان نے اس کی بے ترتیب سانسوں کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے لگا ہے کوئی خلائی مخلوق، کوئی ڈریکولا میرے پیچھے آ رہا ہے، زرمش روتے ہوئے بولی۔ اسے سچ میں ڈریکولا سے کم نہیں لگتا تھا۔ زرمش کے لبوں سے خود کے لیے ایسے لفظ سنتے درخت کے پیچھے آریان خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے۔ میرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ حیدر خان نے تڑپتے ہوئے اس کے آرس سے بہتے آنسو صاف کیے۔ ویسے ہی لالا، آپ نے کہا تھا جلدی آج حویلی جانا ہے، پھر آپ بھی لیٹ ہو گئے۔ زرمش کی بات پر حیدر خان نے کہکہ لگایا۔ حیدر خان کے کہکے پر وہ خفت سے سرخ ہوتے نظر جھکا گئی۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، میری بیٹی نے میری بات کی لاج رکھی، میرے ایک بار کہنے پر تم نے اس رشتے پر حامی بھر لی۔ حیدر خان نے زرمش کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرمش نے اتنی بے دردی سے اپنا لب کچلا تھا، اس کے نچلے لب پر خون کی بوندان ٹھہری تھی۔ حیدر خان کی بات پر آریان خانزادہ نے جلدی سے درخت سے ٹیک چھوڑی تھی۔ سٹیچز میں درد کی جگہ جسم کے کسی اور حصے میں درد ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا، آنکھوں میں خون آن ٹھہرا تھا، سینڈو پسینے اور خون سے تر ہوئی تھی۔ برہان خان بہت اچھا لڑکا ہے، آج اپنی فیملی کے ساتھ آج وہ بھی آئے گا، صرف ایک نظر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حیدر خان کی بات پر زرمش نے نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر خان اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے نرمی سے بٹھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے، گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے آریان خانزادہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ اس کی فلک شگاف خوفناک چیخ پہاڑوں سے ٹکراتی گھنے جنگل میں عجب سا دہشت کا سما پیدا کر چکی تھی۔ شہرام خان کی گاڑی آریان خانزادہ کو دیکھ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی روکے ونڈ اسکرین سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہا تھا جو سینڈو میں ملبوس تھا، جس کی سینڈو خون سے تر تھی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے دانت پر دانت جمائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہرام خان اسی لمحے گاڑی سے نکلتے آریان خانزادہ کی طرف بڑھا۔ آریان یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا یہ سب؟ شہرام خان نے اس کے پیٹ سے سٹیچز پر ہاتھ رکھا، اس سے خون رس رہا تھا۔ کچھ نہیں، چھوٹا سا زخم ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دانت پر دانت جمائے بولا۔ درد سے اس کا وجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا زخم ہے، شہرام خان نے لب کھینچتے ہوئے اس کی سینڈو اس کی جینز سے نکالتے اوپر کی تھی۔ پیٹ پر لگے اس کے سٹیچز خراب حالت دیکھتے شہرام خان کی آنکھوں میں غصہ لہرا تھا۔ کیسے آیا یہ زخم؟ اور پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے تھے جبکہ تمہارے زخموں پر لگے ٹانکے کچے ہیں؟ شہرام خان نے آریان خانزادہ کو غصے سے گھورا۔ 2 دن پہلے مجھے کسی نے مجھے سڑک پر والیٹ اور موبائل چھیننے کی کوشش کی تھی، مزاحمت کرنے پر یہ زخم آئے۔ آریان خانزادہ کی بات پر شہرام خان کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی اسے اتنی آسانی سے زخم نہیں دے سکتا تھا۔ یہ باڈی لگتی ہے نمائش کرنے کے لیے بنائی ہے، اس کا استعمال کر لیتے۔ شہرام خان نے اس کی باڈی کو قہربار نگاہوں سے گھورتے طنزیہ انداز میں لفظ چبائے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے استعمال نہیں کی ہوگی؟ آریان خانزادہ سنجیدگی سے بولتے گاڑی سے ٹیک لگائے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے۔ سگریٹ جلا لبوں میں دبا گیا تھا، سینے میں تندور دہک رہے تھے، وہ چولوں کی مانند اندر باہر چل رہا تھا۔ شہرام خان نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتی اسے غصے سے دیکھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کی مرغولے اڑا رہا تھا۔ میرا ناپاک وجود، آریان خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش آسمان کی طرف دیکھتے کہکہ لگایا۔ شہرام خان نے جبڑے بھینچتے اسے گھورتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے ڈاکٹر شمروز کو کال ملائی۔ ابھی ہاسپٹل پہنچے، جی ایمرجنسی ہے، اس وقت راؤنڈ پر ایک ینگ میل ڈاکٹر ہے، وہ شاید ہینڈل نہ کر سکے۔ شہرام خان سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکا تھا۔ اندر چلو، اپنے زخم صاف کرواؤ، تب تک ڈاکٹر شمروز آ جائیں گے۔ شہرام سنجیدگی سے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی پین کی پاکٹ سے موبائل نکال کر زرمش کا نمبر ملایا۔ نمبر آف آنے پر آریان خانزادہ کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں ناپاک وجود، ان زخموں کا علاج کر لوں۔ وہ غصے سے گھراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ زخموں کا علاج کروانا اب زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ شہرام خان نے سرد نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا جو اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھے اس کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ یہاں سٹیچز لگواؤ گے؟ شہرام خان نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے سے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ یہاں لگ جائیں گے تو کیا حرج ہوگا، ہاسپٹل کے بیڈ پر مریضوں کی طرح میں نہیں لیٹ سکتا۔ وہ آنکھیں موندے بولا، تم کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگتے، کون ہو تم؟ شہرام خان نے جھکے ہی سرد لہجے میں استفسار کیا۔
وہ تو آج کل کئی خان بھی خان نہیں لگتے، بغیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں کے مندے سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ شہرام خان نے اس کی بات پر الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم خانوں میں کب ہماری عورتوں کو غیر مردا کر دیکھ کر پسند کرنے لگے۔ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے پوری قوت سے مارتے گھر رہا تھا۔ شہرام خان اب سنجیدگی سے اس کی بات سمجھنے کی اس کی گردن کی پھولتی رگوں کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر خان ایک نمبر کا بغیرت ہے، یہ مجھے شک تھا، آج یقین ہو چلا ہے۔ آریان خانزادہ ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اپنی سائڈ کی دائیں طرف والی دیوار پر مارتے گرجا تھا۔ مجھے تو پہلے سے یقین تھا وہ بغیرت ہے، تمہیں آج پتہ چلا۔ تمہارے یقین پر مہر لگنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ شہرام خان نے سوالیہ انداز میں آئی بروز کھائے تھے۔ سیدھے ہوتے اپنی لیدر کی جیکٹ اتارتے صوفے پر اچھالی۔ آریان خانزادہ کے زخموں کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی، مقابل کے زخموں کی وجہ حیدر خان کی بہن سرمش خان تھی۔ وجہ جو بھی ہو، مگر وہ ایک نمبر کا بغیرت ہے۔ آج مجھے یقین ہو چلا ہے وہ اپنے باپ حاکم خان جیسا بغیرت ہے۔ آریان خانزادہ اپنی مٹھیاں دبوچے کے گلس چباتے بولا۔ حاکم خان کے لیے گالی سنتے شہرام خان نے الجھن بھری نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ اگر اس کا باپ بھائی بغیرت ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں دور رہنا چاہیے حیدر خان کی بہن اور حاکم خان کی بیٹی سے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، آریان خانزادہ کی بات کاٹتے لب کھینچے بولا۔ وہ تو تمہاری آنکھوں کی سرخی اور تمہارے زخموں سے رشتے خون سے نظر آ رہی ہے۔ شہرام خان اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے تنزیہ بولا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آریان خانزادہ اپنی چیئر سے ٹیک لگائے اپنی دونوں ٹانگوں کو ٹیبل پر رکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب یہ میرے ہسپتال میں یہ ایٹیٹیوڈ، یہ ہیرو پنتی نہیں چلے گی۔ اگر یہاں رہنا ہے تو پورے کپڑے پہن کر تمہیں آنا ہوگا۔ مجھے اپنے ہاسپٹل کے لیے ڈاکٹر چاہیے، تم جیسا سانڈ نہیں۔ شہرام لف چباتے اس کی ٹانگوں کو ٹیبل پر جھٹکے سے نیچے کر گیا تھا۔ یس باس، آریان خانزادہ شہرام خان کو سلیوٹ مارتے دوبارہ اپنی ٹانگیں ٹیبل پر رکھتے کرسی سے ٹیک لگائے سگریٹ کا گہرا کش لیتے آنکھیں موند گیا۔ شہرام خان اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے بمشو خود پر ضبط کرتے اپنی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرا ناپاک وجود۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے بلند وبانگ کہہ کے لگا گیا تھا۔ دروازے سے باہر آریان خانزادہ کا کہکا سنتے شہرام خان کے بھاری قدم رکے تھے۔ اسے مینٹل ہسپتال ہونا چاہیے تھا، یہ میرے ہسپتال آ گیا۔ پتہ نہیں کیسے اسے جان چھٹے گی۔ شہرام خان نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا۔ دانت بیچے بند دروازے کو دیکھا۔ ڈاکٹر شمروز کو کال ملاتے وہ اپنے آفس کی طرف غصے سے بڑھ گیا تھا۔ حیدر خان حویلی داخل ہوتے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فرشتے کو ٹاول میں لپٹے دیکھ کر حیدر خان کی آنکھوں میں مدہوشی چھائی تھی۔ فرشتے ڈریسنگ روم کے آگے کھڑی اپنے لمبے بال ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ میرر میں حیدر خان کے عکس کو دیکھتے اس کے ہاتھ سے ڈرائر چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھتے کمبل اٹھاتے خود پر لپیٹ گئی۔ حیدر خان نے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کے وجود سے کمبل اتارتے زمین پر پھینکا۔ خان نہیں۔ فرشتے اس کے ہاتھوں کو ٹاول کی طرف بڑھتے دیکھتے چیختے ہوئے ٹاول اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر گئی۔ کیوں نہیں خانم؟ حیدر بھاری آواز میں بولتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے سختی سے اپنے سینے سے لپٹا گیا۔ کیونکہ خان ابھی شاور لیا ہے، فرشتے خان کو گردن پر جھکتے دیکھتے نہاسی ہوئی تھی۔ ابھی رات کی اس کی شدتوں کے نشان گردن پر جوں کے توں تھے۔ اس کی جان چھوڑتا ہی نہ تھا۔ دوبارہ لے لیں گے شاور خانم؟ وہ بھی مل کر وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے بدن سے ایک جھٹکے سے ٹاول اتارتے اس پر اپنا وزن ڈالتے اس کی تھوڑی کی تل پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ خان مہمان آتے ہوں گے۔ فرشتے نے لرزتے بھیگے لبوں سے کمزور سے مزاحمت کرتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خانم مجھے پتا ہے مہمان سے آنے سے پہلے میں سٹارٹر سے کام چلا لوں گا، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، یوں سٹارٹر ختم ہو جائے گا۔ حیدر خان کی آنکھوں کے آگے چٹکیاں بجاتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ لیکن خان آپ کو ٹائم بہت لگتا ہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کا کہکا گونجا تھا۔ فرشتے سرخ ہوتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میری خانم ابھی صرف ہلکا پھلکا سٹارٹ، مین کورس مہمانوں کے جانے کے بعد وہ بھی ایکسٹرا سویٹ ڈش کے ساتھ۔ حیدر خان شرارتی انداز میں بولتے اس کی گہرائیوں پر جھکے دانت کاٹتے اسی لمحے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ فرشتے بے بس سی ہوتی اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کا حصار قائم کر گئی تھی۔ حیدر خان دیوانگی کے عالم میں اس پر اپنی شدتیں ٹھانے لگا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔